بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر نیوز ګلونو کتونکو کے پی آر سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. زیم جمشید علی خان او ګرانو کتونکو نن په اسلامی جمهوریت پاکستان کې اوشتما روزه دا 27 رمضان المبارک دی او یقینا دا راز او دا شپه د دې ګرانو کتونکو ډیر لوی ذکر دی او کچری تاسو سوره قدر وګورئ نو هغه پرټیکولرلی هم د دې شپې په حواله باندې نازل دی چې دا شپه چې کومه ده د زورو شپونه دا چې کوم دنو زیاته افضل ده او د دې انعام اکرام چې کوم دی هغه الله تعالی نو چې الله تعالی په خپل حساب باندې انعام اکرام ورکوي نو د هغې موږ او تاسو صرف سوچ کولی شو. نن ګرانو کتونکو زه چې کوم ځای کې ولاړ یم دا زمونږ د دې صوبې مدر چرچ دی. کرسچینټي دا زمونږ یو کمیونټي ده څوک چې د حضرت عیسی یسوع مسیح حضرت عیسی علیه السلام پیروکار دي او په دې ټوله دنیا کې ژوند کوي. نن ګرانو کتونکو دا ګورو چې زمونږ کرسچینټي یا چې کوم عیسایت دی یا دا چې کوم مذهب دی د دې اصل مقصد څه دی، حقوق العباد ته دا څنګه ګوري. خو دې ځای ګرانو کتونکو د قرآن عظیم الشان یو آیات مبارک زه ویل غواړم. آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر ولقدر خیره وشره من الله تعالی والبعث بعد الموت. دا د قرآن عظیم الشان هغه آیت ته ګرانو کتونکو چې په دې کې د اصل مؤمن یا د مسلمان د ایمان راوړلو او د هغې یو پورا تعریف شوی دی، یعنی په الله تعالی باندې ایمان، په ملائکو باندې ایمان، په کتابونو باندې ایمان یعنی تورات، زبور، انجیل او قرآن پاک، او بیا په رسولانو باندې په ټولو رسولانو باندې ایمان چې پای کې حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، حضرت داود علیه السلام او بیا پیغمبر اسلام ختم المرسلین لا نبی بعده ولا رسول بعده، هغه لوی هستی چې په هغې باندې نبوت تمام دی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، په هغې باندې ایمان، او بیا په ورځ د قیامت یعنی د مرګ نه پس په هغې باندې ایمان. نو دا هلته کمپلیټ مسلمان جوړېدی شي. نن خو موږ مسلمانان یو او شکر الحمدلله ډېر فخر دی، خو چې موږ سره کوم خلک ماینورټي کې ژوند کوي هغه هم د دې آیات مبارک یو ډېره لویه حصه ده او په دغې ټولو څیزونو باندې ایمان راوړل زموږ او ستاسو فرض دي. راځئ چې نن وګورو چې کرسچینټي مذهب عیسایت موږ ته سره کوي د حقوق العباد په حواله باندې څه وایي، د دې تعلیمات څه دي، حضرت عیسی علیه السلام دوی ته څه څیز راوړی دی او نن سبا په دې باندې څه کېږي. زموږ ډېر محترم میلمه دی د پوره صوبې چې کوم مشر دی، بشپ دی، هغه دی همفري سرفراز پیټرز. راځئ چې هغه ووینو. جی ګرانو کتونکو لکه موږ څنګه خبره کوله چې دا د رمضان المبارک میاشت ده او نن په اسلامی جمهوریت پاکستان کې 27 رمضان المبارک ډېر په درناوي باندې لمانځلی شي. ګرانو کتونکو هر کله چې د عباداتو خبره راځي نو دوه څیزونه زموږ مخامخ دي، یو دی حقوق الله او دویم دی حقوق العباد. دې باندې ګرانو کتونکو نن کې پی آرس کې هغه شخصیت سره خبره اتره کوو کوم چې زمونږ او ستاسو دپاره ډېر زیات محترم دی. دویمه دا کمیونټي زمونږ دپاره ډېره محترمه ده او درېیمه او لویه حواله دا ده چې قرآن مجید کې څو ځله د انجیل حضرت عیسی علیه السلام د هغې د تعلیماتو او بیا په تیره باندې ګڼ شمېر هغه حوالې دي چې هغې کې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په مسجد نبوي کې داسې کمیونټي ته داسې خلکو ته مکمل طور باندې د عبادت اجازت ورکړی و. په ریفرنس کې زما دا خبره ګرانو کتونکو یاد ساتئ چې که چېرې څه د پاسه 1400 کاله مخکې زمونږ خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم خاتم النبیین که هغوی رویه
یا د هغې اپروچ یا د هغې سوچ د داسې کمیونټیز دپاره یا د دې کمیونټیز لپاره داسې و. نو نن منګه چې په سنتو باندې عمل پیرایو، منګه هغه سنت د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل ځان دپاره ډیر مقدم ګڼو او په هغې باندې فخر کوو. نن پورې دا سنت را روان دي او تر قیامته پورې به دا سنت جاري و ساري وي. نن ګرانو کتونکو په کې پی آرز کې زمونږ چې کوم محترم میلمه دی هغه زمونږ چې کوم کرسچن کمیونټي ده، زمونږ چې کوم عیسائی برادری ده، د هغې د ټولو مشر دی د صوبه خیبر پښتونخوا. په دې حواله باندې د دې ګڼ شمیر کنټریبیوشن دی د صوبې د ترقۍ په حواله باندې، د صوبې د خوشحالۍ په حواله باندې، د رفایا د کارونو په حواله باندې او په تیره باندې د عباداتو په حواله باندې ډېر په فخر او درناوي باندې ګرانو کتونکو موږ سره ناست دي ہمفری سرفراز پیٹرز، بشپ آف خیبر پختونخوا. سر ویری گڈ مارننگ، السلام علیکم. تھینک یو جمشید، مہربانی، بہت مہربانی ہے. کیا حال ہے سر؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہو؟ ہمارے روزے چل رہے ہیں، آپ نے روزے گزار لیے؟ ابھی گزارے ہیں اور کچھ دن پہلے ماشاءاللہ آپ نے اپنا، ہم عیدی سعید بولتے ہیں، آپ اپنا ایسٹر جو ہے ایسٹر میں وہ سب سے پہلے تو آپ کو سر ایسٹر کی مبارکباد، رمضان کی مبارکباد، آپ کی روزوں کی مبارکباد. سر دس از 27 رمضان المبارک، آج ایک بہت اہم موقع ہے اور خیبر نیوز ہم یہ چاہتے ہیں سر کہ تھوڑا سا لوگوں کو ایک کھلا پیغام ہم دے دیں حقوق العباد کے حوالے سے. پہلے تو بتائیے گا سر یہ روزوں کی آپ کی جو ترتیب کس طرح ہوتی ہے اور پھر آپ ایسٹر کس طرح مناتے ہیں؟ شکریہ جمشید اور شکریہ خیبر ٹی وی کا کہ انہوں نے یہ صوبے کو خوبصورت بنانے کے لیے جو اپنا ایک عزم لیا ہوا ہے، بیڑا اٹھایا ہوا ہے. اللہ پاک آپ سب کو اس میں بڑا سرخرو کرے آمین اور ہمیشہ قائم رکھے آمین. اور دوسری بات یہ کہ آج 27ویں رمضان ہے، جی ایک بڑا مقدس دن ہے، جی بڑا امپورٹنٹ دن ہے. جی اس میں بہت ضروری ہے کہ اس دن کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے جو ساری خوبصورتیاں ہمارے لیے بنائی ہیں اور آج کی دن کی خوبصورتی بنائی ہے، اس میں میرا کیا فرض ہے، یس سر، میری کیا ذمہ داری ہے، یس سر، اور میں نے کیسے نبھانا ہے. یس سر. اس ذمہ داری کو جس دن ہم نے صحیح طریقے سے نبھانا شروع کر دیا نا تو پھر ملک خوشحال ہوگا، سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے. کوئی مہنگائی کچھ نہیں ہوگی. ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. تو آج کے دن کے لیے رب العزت کا بڑا شکریہ کرنا ہے اور آج کے دن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب نے یہ کرنا ہے کہ ہم ایسی دعا کریں کہ ملک میں سے بے چینی ختم ہو، پرابلمز ختم ہو، ٹینشن ختم ہو. اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا پڑے گا، سکھانا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز خوبصورت ہے. ماشاءاللہ. ہر ایک چیز سے فائدہ ہے نا. کبھی کبھی کہتے ہیں نا ہم یہ سانپ اور بچھو اور یہ چیزیں، یہ اس کے زہر سے بھی میڈیسن بنتی ہیں. بالکل بنتی ہے سر. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بڑی خوبصورت بنائی ہے. بالکل. اسی طریقے سے اگر پوری کائنات کو دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک بیلنس رکھا ہوا ہے، بہت خوبصورت بیلنس رکھا ہوا ہے نا. اگر وہ چاہتا تو ایک ہی چیز ہوتی، ایک ہی قسم کے درخت ہوتے، ایک ہی قسم کی باتیں، ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، سیارے ہیں اور فلکیات کی چیزیں ہیں ساری. تو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے اس کو مختلف رکھا ہوا ہے. انگریزی میں ہم کیا کہیں گے؟ ڈیورسٹی. یس، ڈیورسٹی رکھی ہے. جی سر. اب یہی ہمیں سکھاتی ہے جب ہم زمین پہ رہتے ہیں کہ اگر ڈیورسٹی کائنات میں ہے تو پھر ڈیورسٹی مذاہب میں بھی ہے، اور اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. کائنات سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. یس سر. کائنات ہی سکھاتی ہے ہمیں سب کچھ نا. تو اب اس میں سے جب اللہ پاک کو پسند ہے کہ وہ ایک چیز مختلف رکھے، ڈیورسٹی رکھے، یکسانیت نہ ہو اس میں، تو ڈیورسٹی میں پھر خوبصورتی ہوتی ہے. اسی طریقے سے مذاہب ہیں، اسی وجہ سے پاکستان میں بھی مذاہب ہیں. ہندوازم ہے، سکھ ہیں ہمارے بہن بھائی، بہائی ہیں ہمارے، کیلاشی ہیں ہمارے،
اور اس طریقے سے دوسرے مذاہب بھی ہیں، یہاں تک کہ یہودی بھی ہیں. کراچی میں یہودی بستے ہیں، پارسی بھی ہیں، سارے بستے ہیں، اور مسیحی بھی ہیں، ہم لوگ بھی ہیں. تو سب کے پھر اپنے اپنے وہ ہوتے ہیں عبادات کے طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کیسے رکھنا ہے، کنیکشن کیسے رکھنا ہے اللہ پاک کے اللہ ساتھ، پاک کے ساتھ. اس کے ذات الہی کے ساتھ. سارے مذاہب میں ہے یہ. تو کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلانا مذہب اچھا ہے اور فلانا برا ہے. رسول پاک بھی اس بات کی بڑی بڑی نفی کرتا تھا، بالکل نہیں مانتا نہیں تھا. بالکل اس نے کہا تھا جس دن منورٹیز کے ساتھ کچھ ہوا تو روز آخر میں منورٹیز کا ایڈوکیٹ ہوں گا. تو اس لیے مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو بڑا سمجھنا ہے، سوچنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے اور شکر گزاری کرنی ہے. اور جو ملک دیکھ لیں، جتنے ڈیولپ کنٹریز ہیں، جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں، جس نے ایک دوسرے کی قدر کی وہ آج کہاں سے کہاں چلے گئے. بالکل. اور جس نے ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کی وہ خود گر گئے. آج دنیا کے سامنے ہے سب کچھ، دنیا کے سامنے. بالکل. تو یہی بات ہے جمشید خان کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. ابھی رمضان المبارک گزر رہا ہے، تھوڑے دنوں میں ماشاءاللہ عید آ جائے گی. اللہ کی شکر گزاری کرنی ہے سب نے کہ اللہ پاک نے ہمیں سکھایا کہ برداشت کیسے ہوتی ہے، صبر کیا چیز ہوتی ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا، قابو پانا. یہ تو روزے تو ہمیں یہی سکھاتے ہیں نا. بھوک کی تو ایک بات ہوگی کہ کھانا نہیں کھایا، لیکن کھانے کے پیچھے جو چھپا ہوا سبق ہے وہ برداشت ہے، صبر ہے. بشپ صاحب آپ نے بہت زبردست اور باریک بات کی. جو تعلیمات ہمیں ہمارا جہاں ایمان ہے کہ روزہ جو ہے یہ صبر کا اور برداشت کا اور ایک استقامت کا اور اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اٹ از ایگزیکٹلی کرسچینٹی میں بھی روزے کا مقصد یہی ہے. بالکل یہی ہے، 200%. ایک چیز میں بتاؤں آپ کو، 3 میجر مذاہب ہیں نا. ایک ہے جوڈائزم، دوسرا آ جاتا ہے کرسچینٹی، اور اس کے بعد پھر تیسرا آ جاتا ہے مسیحیت اور اسلام. کرسچینٹی اور اسلام آ جاتا ہے. جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام تینوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور تینوں جو ہے نا آپس میں ان کے لنک ملے ہوئے ہیں. جوڈائزم میں بھی روزے رکھتے تھے، بالکل. کرسچینٹی میں بھی رکھتے ہیں، اور جب اسلام آیا تو اسلام میں بھی رکھتے تھے. سٹائل تینوں کا ایک ہی ہے، تینوں کا سٹائل ایک ہی ہے. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اس میں شاید دوسرے مذاہب میں وہ آگ کی پکی چیز نہیں کھاتے، یہ نہیں کھاتے. ہندوازم میں ہے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے ہیں. اس طریقے سے سکھ میں بھی کچھ کرتے ہیں، پکی ہوئی چیز کھاتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے ہیں. ہمیں اس سائڈ پہ نہیں دھیان دینا، ہم نے اس کی روحانی سائڈ پہ دھیان دینا ہے. صحیح. اسپریچول سائڈ، اصل فلسفہ کیا ہے؟ اصل فلسفہ ہے. سمجھ گیا. جس شخص میں، جس بزنس میں، جس جگہ پہ روحانیت نہیں ہوتی، روحانیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ مذہبی ہوں، کٹر مذہبی ہوں، بس نماز ہی نماز، ایسی روحانیت نہیں ہے. یہی تو بات ہے نا. نہیں. آپ نے یقیناً میرے دل کی بات کی ہے کہ اسی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اسی میں پھنسے کہ ہم اتنا ایکسٹریمزم ہم نے رکھا ہوا ہے نا کہ کوئی چیز نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں، نہ دوسرے کی بات سن سکتے ہیں، نہ دوسرے کا ایک اسکول آف تھاٹ ہوگا، نہ اس اسکول آف تھاٹ پہ ہم سوچتے ہیں کہ نو جی بس مطلب ہے کہ کائنات میں چھپی ہوئی بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے. ابھی اب آج کل وہ کھاتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، مالٹا آیا ہوا تھا، کینو آیا تھا، سیب آیا ہوا تھا. اس کے بیچ میں جی وائٹامن سی ہے، اس کے بیچ میں آئرن ہے، اس کے بیچ میں وائٹامن بی ہے، اور کیلشیم ہے، کیلشیم ہے. کبھی کسی نے دیکھا ہے وہ؟ کبھی نہیں کسی نے دیکھا وہ، لیکن اس کی موجودگی ہوتی ہے. کائنات میں چھپی ہوئی طاقتیں ہیں بہت زیادہ، بہت ساری ہے. اپنے موبائل کو دیکھ لینا. آج کل موبائل اٹھا کے ہم بات کرتے ہیں نا،
موبائل جن لہروں پہ میری اور آپ کی چہرہ ٹریول کرتا ہے، جن پہ میرے اور آپ کی بات ٹریول کر کے 1 سیکنڈ میں نیو یارک میں بات ہو جاتی ہے، کبھی کسی نے دیکھا ہے اس کو؟ ایکسپلور کیا ہے کہ کہیں چھپی ہوئی ہے وہ چیز، لیکن وہ سامنے پھر آ گئی نا۔ اللہ پاک نے انسان کو اس لیے اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ ان چیزوں کو ایکسپلور کرے، ڈھونڈے۔ یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ روحانی دنیا کے تعلق ہے۔ صحیح ہے سر، تھوڑا سا میں بشپ صاحب ایک اور فلسفے پہ جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے تو 29 یا 30 روزے ہوتے ہیں، وہ اسلامی جو ہماری مہینے ہوتے ہیں اس حساب سے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ مہینہ ہے، سو اٹ از یہ ہے کہ تقریباً 29 کا یہ بن رہا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی 10 کو بدھ کو مطلب عید ہماری ہو جائے گی۔ آپ کے رمضان کا سپیل کیسا ہوتا ہے؟ پھر مطلب کب سے شروع ہوتا ہے؟ پہلے تو رمضان کب آتا ہے آپ کے مہینوں کے حساب سے؟ کیونکہ جب میں سوچتا ہوں تو یہ ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی فرق ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھی اسلامی کیلنڈر کے ساتھ وہ سب کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ جب ہمارے روزے تو آپ کی بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ اس کے حوالے سے بات کریں، دوسرا اس کے اسپین کے حوالے سے کہ روزہ آپ کا کب شروع ہوتا ہے، یعنی سحری کی میں بات کرتا ہوں، اور پھر رات کو، اور یہ روزے کتنے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ روزے کا جو آپ نے کہا نا جمشید، بالکل ٹھیک آپ نے بات کہی ہے۔ ہمارے روزے چاند کے ساتھ شروع ہوتے ہیں، صحیح، اور ہمارا ایسٹر جو ہے نا چاند کے ساتھ ہوتا ہے، چاند کے ساتھ ہوتا ہے، وہ صحیح ہے، چاند کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارا یہ ہے کہ پہلے سے، چونکہ میں نے بتایا نا کائنات میں اللہ پاک نے بڑی خوبصورتیاں چھپا کے رکھی ہیں، ہمارے لوگ ذرا پہلے سے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ جی فلانے دن چاند نکلے گا اور اس کے ساتھ ہمارے روزے شروع ہو جانے، اوکے، ساری دنیا میں یہ، ٹھیک ہے، تو اسی دن پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے بس اپنے سٹائل رکھے ہیں نا، بالکل سٹائل رکھا ہے، شکر ہے اللہ پاک کا، بالکل رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ڈیوریشن ہوتی ہے ہمارے 40 روزے ہوتے ہیں۔ اکثر ہم آپس میں گپ لگاتے ہوتے ہیں جب ہمارے مسلمان دوست یا یار دوست پوچھ رہے ہیں کہ یار تمہارے کتنے روزے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں 70 ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کیسے 70 ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا 40 ہمارے، 30 تمہارے بھی رکھنے پڑتے ہیں۔ ماشاءاللہ، 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 گپ لگاتے ہیں، ذرا دوست ہیں نا سارے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ ہمارا روزے کا یہ ہے کہ ہماری ٹائمنگز جو ہے یہ آپ کسی ٹائم بھی رکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ سحری صبح ارلی مارننگ رکھیں۔ اگر آپ نے نیت باندھی ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے تو روزہ ہمارا جو ہے کم از کم وہی ہوتا ہے 12 سے 16 گھنٹے کا، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر ہمارے لوگ نیت باندھتے ہیں 24 گھنٹے کی۔ اوکے، اوکے، نیت 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، نیت 24 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور اس کو میجورٹی کرتی ہے، ٹھیک ہے، میجورٹی 24 گھنٹے کا رکھتی ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی۔ ٹھیک ہے، ایک وقت سے جیسے صبح 5 بجے رکھے تو دوسرے دن پھر صبح 5 بجے اس نے کھولنا ہے، اور اس کے دوران کچھ نہیں کھانا پینا۔ اچھا، مطلب ہے کہ ایک صبح 5 بجے سے لے کے نیکسٹ 5 بجے تک، 24 گھنٹے کا اچھا، اس درمیان میں کچھ نہیں کھانا ہے، کچھ نہیں، یعنی ایک 5 بجے کھایا، دوسرے 5 بجے کھایا۔ اچھا، اوکے، جب حضرت موسیٰ نے جو روزے رکھے تھے، موسیٰ نے، حضرت موسیٰ نے، اس نے پہلی دفعہ 40 رکھے اور دوسری دفعہ 40 رکھے، لیکن 40 دنوں کا ایک روزہ تھا، 2 دفعہ اس نے 40 رکھے، ایک ہی روزہ تھا 40 دن کا۔ اللہ اپنی کاموں پہ بہتر سمجھتا ہے۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں جی کیسے کر لیا، کیسے؟ بالکل، حالانکہ کوشچن اٹھ جاتا ہے کہ 40 دن کیسے آپ بھوکے رہ سکتے ہیں، بٹ لیکن یہ رسول، پیغمبر، یہ تو مبرہ ہے ان چیزوں سے۔ سر جی وہی بات آ گئی، روحانیت کی بات، جی، روحانی دنیا بڑی خوبصورت ہے، بڑی فرق ہے، اس لیے اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے۔ دوسری بات، جب حضرت عیسیٰ نے رکھے، یسوع المسیح نے رکھے، اس نے بھی 40 دن رکھے، 40 دن اور 40 رات، ایک روزہ 40 دن 40 رات کا۔ بہت سارے مسیحی کوشش کرتے ہیں کہ وہ 3 دن کا روزہ رکھتے ہیں، لگاتار 3 دن کا، جیسے ابھی ٹائم ہوئے لیٹ سے 11 بجے ابھی، تو یہ پھر تیسرے دن جا کے 11 بجے کھولیں گے۔
اچھا یہ آج کل بھی یہ بالکل ہے، یہ پریکٹس ہے؟ بالکل ہے، ماشاء اللہ، 200%۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت سارے رکھتے ہیں، ہاں ہاں اور تو جب نیت باندھنی ہے نا، نیت باندھ لی تو پھر کرنا ہے اس کو۔ جی تو بہتوں کو اللہ پاک اپنے رحم سے، اپنے کرم سے یہ دیتا ہے، زور دیتا ہے، قوت دیتا ہے۔ بات پھر آئے روحانیت کی بات ہے، سنت کو زندہ کرتے ہیں نا، زندہ کرتے وہی چیز ہے نا، زندہ کرتے ہیں، ٹھیک اس ہے میں کچھ نہیں کہتے۔ ایک اور چیز ذرا ہمارے میں تھوڑی سی اور سخت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اگر تم نے کسی کو بری نظر سے بھی دیکھا، ہاں گیا چھٹی ہو گئی، روزہ ختم، ختم۔ اوہ صرف نظر ڈالا، ہاں، جھوٹ بولا، گالی نکالی، جھگڑا تمہارے کیا، جھگڑا تو بہت خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ اوکے وہ تو سارے کے سارے جتنے روزے ہیں نا، وہ سارے کے سارے ختم، ٹھیک ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اس چیز کو دیکھنا، اور بڑا کلیئرلی یسوع المسیح نے، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہاری شکل سے پتہ بھی نہ چلے کہ تم نے روزہ رکھا، اور روزہ جو تم نے صرف بھوک کا نہیں رکھنا، اس کے ساتھ ساتھ دل کا بھی رکھنا۔ ہاں جی، پھر جا کے خوبصورتیاں آئیں گی اور یہ بات بنے گی، بہت بڑی بات، دل کا روزہ رکھنا۔ روزہ صرف منہ کا نہیں ہے، دل کا بھی روزہ ہے، تمہاری آنکھوں کا روزہ ہوگا، تمہاری سوچوں کا روزہ ہوگا، تمہارے دل کا روزہ ہوگا، اور اس طریقے سے آگے جانا ہے۔ یہ ساری چیزیں انجیل پاک میں لکھی ہوئی ہیں، بالکل، اور ساری چیزیں کلیئر کٹ۔ جی بشپ صاحب، یقیناً آپ نے میرے دل کی بات کی ہے، اور یہی میرے دل میں یہ بات ابھی یہ گزر رہی تھی کہ جس طرح ہمارے روزے ہیں، ہم اپنے روزوں کو رکھتے ہیں، لیکن وہ جو سنت ہے ہمارا، جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے بارے میں اصل تعلیمات دی ہے کہ آپ کے اصل روزے کا مقصد کیا ہے، ہم اسی مقصد کو ہم بھول چکے ہیں، اسی چیز کو ہم بھول چکے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ چلو مطلب خود سے لوگ نہیں کرتے، وہ غیر ارادی طور پہ جس طرح آپ نے اشارہ کیا، وہ کانوں کا اور آنکھوں کا اور دل کا اور منہ کا، وہ سارا سب کچھ جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا سر؟ اچھا سر، تھوڑی سی ایک اور بات کر لیتے، جہاں ہم بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ آپ کی رہائش گاہ ہے، اور یہ آپ کا مین ہمارا جس طرح ایک بڑا انسٹالیشن ہوتا ہے حکومت کا، جیسے گورنر ہاؤس ہے یا سی ایم ہاؤس ہے، اس حوالے سے یہ آپ کا بڑا مطلب ہے کہ برکتوں والے گھر ہے، اور جہاں آپ کو اللہ نے شرف دی ہے کہ آپ کرسچن کمیونٹی کو جو ہے وہ لیڈ کریں، اور بڑی خوبصورت انداز میں آپ نے کیا ہے۔ گاہے بھاگے ہماری ملاقات ہوتی ہے تو اس میں بڑی خوبصورت باتیں ہیں، بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع مل جاتا ہے۔ اس کی تھوڑی سی ہسٹری پہ جائیں گے سر، یہ کب مطلب یہ اس کا ہوا تھا؟ ہاں جی، یہ چرچ جو ہے ہمارا چرچ ہے، وہ نظر بھی آ رہا ہوگا پیچھے، ادھر نظر آ رہا ہے۔ یہ 165 سال ہو گئے اس کو۔ اچھا، 165 سال ہو گئے، 165، ہاں جی، اور اسی کے لگ بھگ 1860s سمتھنگ، ہاں 1860، اچھا ٹھیک ہے، اسی کے لگ بھگ 5-7 سال کے دوران یہ گھر بھی بنا، وہ گھر بھی بنا، ٹھیک ہے، کہ جو یہاں پہ چرچ کو لک آفٹر کرے گا وہ پھر اس گھر میں بھی رہے گا۔ اوکے، تو یہ اسی وقت کا گھر ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں 150 سال سے زیادہ گھر کا یہ پرانا گھر ہے۔ اوکے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایسے مینٹین کر کے رکھیں۔ اوکے اوکے، اب میں اسٹرکچر دیکھ رہا تھا ابھی اندر، دیکھ وہی ہائی لیول کا بڑا اسٹرکچر ہے، اور بڑا جو خوبصورت انداز ہے، اور یا یوں کہیے کہ جس طرح برطانیہ میں ہمارے گھر ہیں اس قسم کے تقریباً وہی لک ہے ان گھروں کا۔ اچھا، اور ساتھ میں ہمارا یہ پشاور سروسز کلب ہے، یہ بھی تقریباً انہی زمانوں کا ہے۔ ہمارا گورنر ہاؤس جو ہے وہ بھی تقریباً انہی زمانوں کا ہے۔ پھر اس طرح جائیں تو تھوڑا سا میں عمر میں چھوٹا ہوگا، ہمارا پھر اسلامیہ کالج ہے، کوئی 120-125 سال تقریباً اس کے ہو گئے۔ پھر کلب والے سار ہے، یہ فورٹ ہے، ایڈورڈس کالج ہے ایگزیکٹلی، پھر ہمارے فورٹ ہے دونوں، یہ اس ایرا کے ہیں۔ تھوڑا سا آپ کی ذرا فلاحی سرگرمیوں پہ جاتے ہیں سر، کیا کچھ کرتے ہیں فلاح کے لیے، اپنی کمیونٹی کی فلاح کے لیے؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارا نظام ہے وہ ایک خاص نام کے نیچے چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ کا سسٹم، ڈائسس آف پشاور۔ اوکے، ڈائسس آف پشاور، اوکے، پشاور کی ڈائسس ہے، میں سمجھ گیا۔ یہ پرانے دنوں سے نام پشاور کا ہے، لیکن یہ کور کرتا ہے پورا صوبہ۔
جو ابھی مرجڈ ایریا ہیں پرانے جو تھے ہماری قبائلی علاقہ جات وہ بھی ہیں اس کے بیچ میں، اور اس کے بعد ہمارا جو کچھ حصہ ناردرن ایریا کا ہے بلتستان گلگت کا جی وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہے۔ ماشاء ہاں اللہ جی۔ ماشاء اللہ، یعنی مطلب ناردرن ایریا میں گلگت بلتستان میں وہ حساب کے ساتھ ہے، اپر جو ہمارے چترال اور یہ بالکل۔ اچھا اور ہسٹوریکلی جب برطانیہ کا راج تھا، گورے کا راج تھا، اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک جب بادشاہ ظاہر شاہ بادشاہ تھا، اس وقت بھی تھا کہ پشاور ڈائسس، ہم اسے کہتے ہیں کہ جو ہمارا بشپی کا ایریا ہے، جو ہمارے پہ لازم ہے، جس کو ہم نے اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے، وہ کابل تک ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور ہمارا بشپ جو تھا وہ پہلے لاہور اور پشاور ایک ہوتا تھا، اوکے، لیکن وہ پشاور کا بھی بشپ ہوتا تھا، یہ 1980 تک تھا۔ تو 1980 سے پہلے، کافی پہلے، بشپ آ کے کابل بھی جاتا تھا، کابل تک ہوتا تھا سارا کا سارا۔ یہ تو بس ہماری اپنی انسان کی نادانیاں ہیں، بیوقوفیاں ہیں کہ ہم نے دوریاں لے آئے ہیں آپس میں، اور پھر کچھ ایسے ایلیمنٹ بھی ہیں جو پاکستان کو خوش نہیں دیکھنا چاہتے، یہ ایسی بات بھی ہے۔ تو ایسا ہے کہ یہ پورے کا پورا کے پی جو ہے مرجڈ ایریا، قبائلی علاقہ جات، اور یہ اپنا یہ جو گلگت بلتستان وغیرہ، یہ بھی پشاور کا جو ہوتا ہے بشپ، نام پشاور ہوتا ہے لیکن ہوتا پورا صوبہ۔ میں سمجھ گیا جس طرح ہماری مطلب صوبائی اسمبلی ہے ٹھیک ہے۔ جو ایجوکیشن میں پائنیئرز ہیں، جو ایجوکیشن لے کے آئے، وہ چرچ لے کے آیا ہے۔ سب سے پرانا ہمارا اسکول ہے 1853 میں بنا تھا، ایڈورڈز ہائی اسکول، جس سے یہ ایڈورڈز کالج نکلا ہے۔ پھر سن 1900 میں پھر یہ ایڈورڈز کالج بنا، اور ابھی جس جگہ پہ ہے یہ سن 1910 میں آیا، اور جہاں پہ جو یہ جگہ تھی ایڈورڈز کالج کی، یہ کہتا ہے مشن ہاؤس۔ اوکے، اچھا، اب مشن ہاؤس کیوں تھا کہ یہاں سے جب افغانستان جاتے تھے تو اس گھر میں ٹھہرتے تھے۔ یس، اور ایڈورڈز ہائی اسکول ابھی بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اپنی جگہ پہلا تو مشن یہاں پہ اسٹے کرتا تھا جب افغانستان آتا تھا یا باہر سے لوگ جتنے آتے تھے، مشنری ہوتے تھے، ورکرز ہوتے تھے، وہ یہاں پہ پڑاؤ ان کا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یہاں سے پھر کابل، پھر یہاں سے واپس۔ اوکے، میرے والد صاحب بھی تھے، پریسٹ تھے شہر والے چرچ کے، اوکے، جہاں پہ بم بلاسٹ ہوا تھا، اس کے پریسٹ تھے۔ جی ہاں، بشپ آ کے ہمارے پاس ہی ٹھہرتے تھے، اوکے، تو صبح صبح ہم اس نے کابل کی بس میں چھوڑنے جاتے تھے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، تو یہ مطلب 70 سے پہلے تک آنا جانا لگا ہوا تھا بشپوں کا کابل۔ بالکل بالکل صحیح، بعد میں پتہ نہیں کیا نظر لگ گئی پاکستان کو، نظر کیا لگ ہو گئی گیا، ہے 80 کے دہائی کے بعد پھر بڑا، ورنہ ملک ہمارا، میں سچ کہتا ہوں، تھوڑا بہت ہم بھی پھرتے رہتے ہیں دنیا میں، دیکھتے رہتے ہیں۔ نہیں بڑا ترقی تھی، صحیح ترقی تو سر 1960 سے لے کے 1980 تک بالکل میجر جو ترقیاں ہوئی، جو ہمارے بڑے ڈیم بنے، جو ہمارے بڑے ایئرپورٹ بنے، جو بڑی بڑی چیزیں بنی، وہ اسی دور میں بنی ہے۔ اس وقت کہتے تھے میں جلدی سے، ملک ہے، ضروری ہے بتانا، دنیا کو پتہ چلے کہ یہ جو خلائی راکٹ واکٹ ہے، روس سے پہلے پاکستان نے بھیجا تھا خلا میں۔ اچھا، اور 1960 میں جب چیک کر رہے تھے کہ ایشیا کی دنیا کی بلکہ 2 انڈسٹریز میں تیز کنٹریز کون سی جا رہی ہیں، پاکستان اور جاپان۔ ساؤتھ کوریا، جنوبی کوریا نے بلو پرنٹ ترقی کا پاکستان سے لے کے گئے ہوئے ہیں، فلپین کو، اور یہ کہتے ہیں سری لنکا کو، سنگاپور کو، یہ ابھی آپ ایمریٹس کو دیکھتے ہیں، ایمریٹس پہلا جہاز کس نے دیا تھا؟ پاکستان نے دیا تھا۔ تو وہ کدھر چلے گئے، ہم کدھر چلے گئے؟ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، سیٹ کرنا ہے، واپس لے کے آنا ہے، پھر یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں جو ہمارے بچوں کو پتہ چلے۔ ایگریکلچر میں نمبر 1 تھے، یہ ابھی بھی یہ جو ہماری جتنی وہ ہے اپنی دودھ اور ملائی اور یہ پاکستان اس میں دوسرے نمبر پہ ہے۔ بالکل صحیح ہے، ہاں، ڈیری کے مصنوعات میں بالکل دوسرے نمبر پہ، بہت ترقی۔ ہم کدھر چلے گئے ہیں واللہ قسم سے، وہی ہوا سر، بس آپ کی باتیں نظر لگ گئی ہے، نظر لگ گئی۔ 79-80 میں جب رشیا افغانستان آیا، پھر وہ ہمارے 10 سال اس میں گئے، پھر آپ دیکھیں 90s میں پھر
کدھر مسئلہ چلا گیا. آج بھی چلے یہ ایسا خوبصورت دن ہے, خوبصورت رات ہے, اور آپ کے سب کے دعاؤں کے فیض اللہ تعالیٰ کرے کہ دوبارہ یہ خوشیاں سب کو نصیب ہو اور یہ واپس آ جائے. تو ہم صرف ذرا فلاحی اپنے ایجوکیشن سسٹم پہ بات کی, پورے ایجوکیشن آپ دے رہے ہیں. اچھا, صحت کا پھر اپنا نظام ہے, ہاسپٹلز ہیں ہمارے, جیسے ٹانک میں ہاسپٹل ہے, بنو میں ہاسپٹل ہے, ماشاء اللہ, پشاور میں ہسپتال ہے. یہ وہ اسپتال ہیں جو سب سے پہلے شروع ہوئے ہیں, اور اسکول بھی سب سے پہلے شروع ہوئے ہیں. آپ کا سر ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے یہاں, ہمارا دوست ہے ڈاکٹر مشن ہاسپٹل جو ہے, اور اس کے جو ڈاکٹر صاحب تھے, بالکل ڈاکٹر انور اجاگر, بڑی خدمات ہیں اس ڈاکٹر انور اجاگر کی. جی, آئس کا سب سے زیادہ خوبصورت نظام جو شروع کیا وہ مشن ہاسپٹل نے شروع کیا. اس کے بعد ذہنی معذور بچوں کے لیے چرچ نے سٹارٹ کیا. ابھی ہم کر رہے ہیں, ایک ہوتے ہیں آٹسٹک بچے, آٹسٹک بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی ہوتے ہیں, وہ اس کے لیے ابھی بہت کم ہے علاج, اس کے لیے ابھی ہم شروع کرنے لگے ہیں. مل جل کے دوست ہیں سارے کرسچن مسلم سارے ہیں, ہم مل کے کرنے لگے ہیں اس کے لیے. اور اس کے بعد جو یہ جو ہوتی ہیں آفات آتی ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ چرچ سب سے آگے ہوگا. زلزلے میں, فلڈ میں, درانی صاحب وزیر اعلیٰ تھے, درانی صاحب نے اس کا اقرار کیا تھا کہ جی وہ. اور اس کے بعد چرچ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ملک میں کسی طریقے سے بدامنی نہ پھیلے. اتنا بڑا ہمارا حادثہ ہو گیا تھا جب ڈبل سوسائڈ اٹیک ہوا تھا, 2 خودکش آئے تھے چرچ میں. آپ نے دیکھا ہوگا کرسچن کمیونٹی کے پی کے بالکل کام رہی. سر میں یہ میرا ایک بنیادی سوال یہ تھا, میں نے کہا میں پوچھوں گا, آپ کے جو تمام لوگ ہوتے ہیں, خواتین و حضرات, بڑے بوڑھے بچے, سب ایک تو یہ بڑے ٹھنڈے کول دماغ کے ہیں, مطلب ہے کہ وی نیور سی کہ کہیں آپ جھگڑ رہے ہیں. یہ کم از کم میری آلموسٹ میں نے 50 سال پشاور میں گزارے, 45 سال, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کرسچن کمیونٹی کے لوگ لڑ رہے ہیں. نمبر 1. دوسرا, خدمت کے حوالے سے, خدمت چاہے ہمارے تمام ڈپارٹمنٹ میں جہاں کرسچن کمیونٹی ہے وہ کول کام خاموش رہتے ہیں. اس پہ ذرا تھوڑی سی آپ بات کریں کہ کیا آپ کی جینیٹک میں ہے, آپ کی تعلیمات میں ہے, آپ کی ٹریننگ میں ہے, اسلام میں بھی ہے. جی ٹھیک ٹھاک میں وہی بات بتا رہا ہوں, اس کو کس طریقے سے ہم نے پریچ کرنا, وہی بات, اسی پریچنگ کی بات کر رہا ہوں. یہ پریچنگ جو ہے میری ذمہ داری ہے. یس, یہ ذمہ داری ہے ہمارے مولانا صاحبان کی. یس, یہ ہماری پنڈتوں کی ذمہ داری ہے. یس, یہ ہماری جو گرو ہیں جتنے ان کی ذمہ داری ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے رحم سے یسوع المسیح کو بھیجا, اس کا سارا سسٹم ہوا, تو اس کی جو تعلیمات کے اندر چھپی ہوئی اسپرٹ ہے اس کو آگے لے کے آئیں کس طریقے سے. اور اس میں سب سے زیادہ ضروری بات جو یسوع المسیح نے کہا تھا, یسوع المسیح نے ایک بڑے دانشور نے اسے آگے پوچھا کہ یار سب سے بڑا حکم کیا ہے جس پہ ہمیں چلنا چاہیے, جس سے ہم آسمان کی بادشاہت کے قابل ہو سکیں گے, اللہ پاک کے ساتھ رہ سکیں گے. اس نے کہا کہ تو اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل, انٹلیکٹ, اور اپنی ساری طاقت سے خدا سے محبت رکھ. سب سے بڑا یہ ہے. اور دوسرا اس کے برابر جو حکم ہے, اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. جمشید, اسی طریقے سے جب جڑا والا کا کیس ہوا, جب گھر جلا دیے کتنے زیادہ اور چچے جلا دیے, ادھر بھی دیکھ ایکسیپٹ کرنے والی بات ضرور ایکسیپٹ کرنی ہے, دوسروں کو ہم نے سکھانا ہے. ادھر بھی ہمارے مسلمان بہنوں بھائیوں نے بہت جگہ پہ سامنے کھڑے ہو گئے تھے کہ اس کو نہیں چلانا تم نے. اچھا, پھر ان کے بعد ایک مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اپنی عبادت جو جلا دیا تھا نا چرچ کو, انہوں نے کہا اپنی عبادت آ کے آپ مسجد میں کر لیں. یہ تو مولوی صاحب نے کیوں کہا؟ یہی تو میری بات ہے جو میں نے سٹارٹ میں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے احاطے کے اندر اجازت دی تھی مائنارٹیز کو کہ یار ان کو کرنے دے یہ جو کچھ کرنا تھا. آپ اپنی تبلیغ کو, آپ اپنی بات کو اس قدر خوبصورت بنائیں, اچھا بنائیں کہ وہ لوگ کنونس ہو جائے اور آپ کو فالو کریں. اچھا, اس میں 2 چیزیں ہیں جلدی سے میں بتانے لگوں. ایک تو یہ کہ مذہبی تعلیمات ہم نے کس طریقے سے دینی ہے.
پھر ملک کی قوانین کو ہم نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. یس سر، اس یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. آئیے تھوڑا سا اٹھتے ہیں، تھوڑا سی جگہ بھی دیکھ لیں گے، اور یہ قوانین نہیں ہے سر، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. سو خواتین و حضرات، نن تاسو من KP آورز ګورئ او خیبر نیوز. زه ریئلی ډیر خوشاله یم، ویری مچ آنرډ، او تاسو مور سره دا خبرې اورئ. زمونږ هغه کرسچن کمیونټي چې موږ سره په چم ګاونډ کې اوسېږي، موږ سره دفترو کې کار کوي، کورونو کې موږ یو ځای یو، د هغوی خیالات، د هغوی چې کوم ذهن دی هغه څه دی، او د هغوی چې کوم مشر دی ډیر محترم بشپ صاحب، د هغوی خپل خیالات څه دي. سو اسٹے وتھ KPR. یہ جو قوانین ہے، جو امپلیمنٹیشن ہے، جو گورنمنٹ کے جو لاز ہے، چاہے وہ پروونشل لاز ہے، چاہے وہ ہمارے فیڈرل لاز ہے، اس بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟ میرا ایسا ہے کہ میں 3 اداروں کو، 3 اپنی منسٹریز جو ہیں اس کو میں ہمیشہ اس سے گلا کرتے ہیں ہم. رائٹ سر. ایک ہے ریلیجس افیئرس کی، وزارت مذہبی امور، اوکے، اور دوسری ہماری وزارت تعلیم، اوکے، اور تیسری ہماری جو ہے وزارت داخلہ. مجھے نہیں سمجھ کہ ان تینوں نے کبھی بیٹھ کے اکٹھے دیکھا ہو کہ یار قوانین تو ہے، ان کو امپلیمنٹ کیسے کریں کہ یہ آئندہ آنے والے سالوں میں اس قسم کی گڑبڑ اور اس قسم کی نفرتیں نہ پھیلیں. یہ جو جڑا والا کا سلسلہ ہوا تھا، سب سے پہلا سلسلہ شانتی نگر میں 1997 میں ہوا تھا. اس کے بعد 30-32 ایسے سلسلے ہوئے ہیں. اب ان 30-32 سلسلوں میں ابھی ہم انتظار کرتے رہیں گے کہ ابھی اور بھی ہوں، ابھی اور بھی. یعنی آپ سمجھ رہے کہ انٹرنل کوارڈینیشن نہیں ہے، داخلہ کا، مذہبی امور کا اور ایجوکیشن تعلیم کا انٹرنل کوارڈینیشن نہیں ہے. اگر انٹرنل کوارڈینیشن بنے تو یہ چیزیں مطلب اگر ختم نہیں ہو سکتی، بہت منیمائز ہو سکتی ہیں. تینوں کا ایک سیل ہونا چاہیے جو کہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں تھنک ٹینک، اور یہ بیٹھ کے اور یہ امپلیمنٹ کرائیں. وزیر داخلہ نے امپلیمنٹ کرانا ہے نا، نہیں ہوتا ہے، امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اور تعلیم والوں نے جو ہے انہوں نے صحیح طریقے سے بچپن سے تعلیم دینی ہے کہ یار یہ انسان ہے، یار ان کے ساتھ رہنا ہے تم نے. اور مذہب میں پھر ہم نے اپنے ممبر سے تعلیم دینی ہے کہ یہ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں ظالم، یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ. تو یہ جب میں کہہ رہا ہوں نا، جب صحیح تعلیم ملے گی، بیسک ٹھیک ہوگا. جیسے ہم کہتے ہیں، جب آپ کہہ رہے تھے کول مائنڈیڈ ہوتے ہیں، ہم لوگ ممبر سے بڑی سخت تعلیم دیتے ہیں انہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ روحانیت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی. جو کائنات میں چھپی ہوئی برکات ہیں جن کا میں ذکر کرتا، وائٹامنس کس نے دیکھے ہیں؟ کسی نے نہیں دیکھے. بالکل آپ کی بات اس لیے صحیح ہے سر. میں جب قرآن عظیم الشان پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ یہ چیز ریپیٹڈلی آئی ہے کہ یہ تمام مسئلے یہ جو تھے، یہ آپ سے پہلے قوموں میں، یعنی توریت اور انجیل کے جو ماننے والے تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مذاہب کے لوگ تھے، یہ مسئلے ادھر بھی تھے، اور یہ مسئلے جو ہیں، یہ مسئلے ہم نے ادھر بھی بیان کیے، اور یہ مسئلے ہم نے یہاں بھی بیان کیے قرآن میں. کہ مطلب آپ والی وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک براڈ بیسڈ رکھا ہوا ہے. ہاں بالکل بالکل. اس میں یہ ہے نا کہ تھوڑا سا ہم کمپیئر کر لینا، تھوڑا دماغ استعمال کریں کہ ایک ترقی یافتہ ملک جو ہے اس میں یہ کتنے مسائل ہیں، اور ہمارے جیسے کس نے مسائل. چرچ کی طرف چلتے ہیں، بالکل بڑی چرچ کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں. جب ہمفری سرفراز پیٹر صاحب، بشپ آف خیبر پختونخوا، دیکھ رہے ہیں جس طرح ہمارا مینار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بالکل ایز اٹ از، بالکل مینار کی طرح، بالکل مطلب یہ کوئی خاص جگہ ہے، بالکل ٹھیک ہے نا سر. سو یہ مطلب ہے کہ چرچ کے حوالے سے میں عبادات کے اوپر تھوڑی سی بات کروں. کس طرح سلسلہ ہوتا ہے آپ کا عبادات کا؟ ہماری عبادت جو ڈیلی ہوتی ہے وہ صبح 5 بجے ہے. اچھا، ادھر ہی لوگ آتے ہیں؟ ادھر ہی آتے ہیں، اور جہاں چرچز ہیں نا، جہاں چرچز ہیں ادھر 5 بجے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور شام کو 5 بجے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شام کو کھلا تھا. باقی سارا دن چرچز کھلے ہوتے ہیں، جس نے آنا ہے وہ بات کے عبادت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ہماری فرائیڈے کو ہوتی ہے، جی، اور اس کے بعد پھر اتوار کو 3 ہوتی ہیں. اوکے، ایک صبح 8:30، ایک ہوتی ہے 10 بجے، رائٹ سر، اور ایک ہوتی ہے پھر شام کو 5 بجے کے قریب. اس طریقے سے سارا سلسلہ چلتا رہتا ہے.
رائٹ سر، رائٹ سر، رائٹ سر. جی ہاں، ہم بات کر رہے تھے کہ جی ہماری جس طرح ہماری ڈیلی روٹین کی عبادات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے آپ کی عبادات کی. ایسا ہے کہ ہمارے اس میں جو بہت زیادہ وہ بات ہوتی ہے، جی سر. وہ کہتے ہیں جو بات دل سے ہو جی ہاں، بات دل کی ہے. ماشاء اللہ، جو بات دل سے ہو وہ دل کی ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اللہ سر، پاک کے ساتھ اگر میرا رشتہ ہے ٹھیک ہے، تو وہ پیار کا رشتہ ہونا چاہیے پھر. بالکل صحیح ہے. اب تو اس لیے ہمارے اس میں کوئی ایسی چیز فرائض میں نہیں ہے. یہ بالکل یہ ہے کہ جو میرا اپنا، میں اپنے خالق و مالک کی کتنی قدر و منزلت کرتا ہوں، جی اس کی میں کتنا اس کی تعظیم اور عقیدت میرے لیے کتنی ہے. جی تو اگر بائبل میں دیکھیں نا تو بائبل میں ٹیکنیکلی 7 ٹائم ہوتی تھی. اوکے، ہاں جی، 7 ٹائم 7 ٹائم ہاں ہوتی جی تھی پورے بائبل میں. بائبل میں. اوکے، لیکن اس کے بعد جب یسوع المسیح آیا تو یسوع المسیح کی اپنی تعلیمات کے مطابق اس نے کہا تمہارا دل کا رشتہ ہونا چاہیے خدا کی بات کے ساتھ. صحیح ہے، تم دن میں 7 دفعہ کرتے ہو، 5 دفعہ کرتے ہو، 10 دفعہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، دس از اپ ٹو یو. ٹھیک ہے، تو نارملی جو ہمارے اپنے مسیحی ہیں ٹھیک ہے، وہ 3 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ تو لازمن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی، ٹھیک صبح کے ٹائم دفتر وغیرہ جانے سے پہلے، پھر دوپہر کو جب آ جاتے ہیں تو اکثر وہ کرتے ہیں عبادات اپنی کرتے ہیں چھوٹی. اور پھر تیسری بات جو ہے پھر شام کے ٹائم سونے سے پہلے تو وہ سب بھی کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یسوع مسیح، ٹھیک ہے، جن کے آپ پیروکار ہیں اور آپ کا ایک مذہب ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے سر کانسیپٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب آپ بیان کرتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئے دنیا میں، تشریف لے آئے، عیسیٰ ابن مریم، ٹھیک ہے، آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں باقاعدہ وہ ان اولوالعزم پیغمبروں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی، ٹھیک ہے، انجیل. تو آپ یہ بتائیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کانسیپٹ، فلسفہ کیا تھا، اور پھر حضرت عیسیٰ یسوع مسیح کے بارے میں پھر آنے والے اوقات میں بحیثیت بشپ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے جب تخلیق ہوئی انسان، حضرت اعظم اور ام حوا کو جب بنایا اس نے، اس وقت انہوں نے نافرمانی کی. قرآن پاک میں بھی ہے، مسیحیت میں بھی ہے، اور یہودیوں کے اس میں جوڈائزم میں بھی ہے. اس نافرمانی کی وجہ سے وہ گر گئے اور اللہ پاک کی حضوری سے دور ہو گئے. بالکل، جنت سے بے دخل ہوئے. بے دخل. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اللہ پاک کی تخلیق تھی، اس نے انہیں کہا تھا کہ میں نے تمہیں سارے کائنات کا اختیار دیا ہوا ہے. آسمان کے پرندے، زمین کے چلنے پھرنے، زمین کے نیچے، سمندر کے نیچے، یہ سارا تمہارا ہے. لیکن تم نے صرف ایک چیز کو کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈسپلن میں رکھنا ہے. وہ پاک کے اندر جو لگا ہوا پھل ہے وہ تم نے نہیں کھانا. مطلب یہی میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ کائنات میں ایک ڈسپلن ہے. اس ڈسپلن کو جب انہوں نے توڑا تو اللہ پاک کی حضوری سے دور ہو گئے. بالکل. لیکن اس میں جو ٹیکنیکل بات ہے وہ یہ ہے، اسلام کو بھی دیکھ لیں، کرسچینٹی کو بھی دیکھ لیں، جوڈائزم کو بھی دیکھ لیں، یہودیوں کے مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی تو اس نے کیا کیا؟ بت بنایا نا مٹی سے. بالکل. ایک مٹی کا بندہ ہے. سانسیں اس میں کہاں سے آئیں؟ اس میں ہے اس نے ان کے بیچ میں زندگی کا دم پھونکا، پھونکیا، اپنا دم اس میں ٹرانسفر کر دیا. ٹھیک ہے. اور انسان جیتی جان ہوا، اور اس کو بنایا اس لیے تھا، فرشتوں سے بھی بڑا درجہ ہے اس کا، اشرف المخلوقات. بالکل. فرشتوں سے بڑا درجہ. اب اتنی خوبصورت تخلیق خدا نے بنا کے، اور اس کو پھر جب اس کی حضوری سے باہر نہیں، اور سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی، اس نے کہا کہ میں نے انسان کو اپنی شبیہ پہ اور اپنی صورت پہ بنایا. شبیہ جو ہے یہ انٹرنل چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی سوچیں، آپ کے جذبات، آپ کے خیالات، اپنے آپ کو اندر سے کنٹرول کیسے کرنا ہے، یہ شبیہ ہے. صورت جو ہے وہ ایکسٹرنل چیزیں ہوتی ہیں. ایکسٹرنل بات ہوتی ہے کہ ایک اگر میں پیار کرتا ہوں خیبر ٹی وی سے، تو پھر خیبر ٹی وی کو میں پریکٹیکلی اپنا پیار دکھاؤں.
اگر خیبر ٹی وی میرے ساتھ پیار کرتا ہے تو جیسے ابھی آپ آئے ہیں تو پریکٹیکلی آپ دکھا رہے ہیں یہ صورت ہے، لیکن شبیہ اس میں کیا ہے؟ آپ کی سوچ، آپ کی سوچ ہے کہ آئی لو دیم، آئی لو مائی ریلیجیس منورٹیز آف مائی کے پی، یہ آپ کا پیار ہے۔ ویڈیو اپولوجی لوگ کتراتے ہیں، کتراتے اس قسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں نا سر، لوگ کتراتے ہیں جب آپ ایک چیز کو نہیں بتائیں گے لوگوں کو۔ آخر ہم یہاں کھڑے ہیں اس چرچ میں جو صوبے کا سب سے بڑا چرچ ہے، سب سے پرانا، اٹ از دا مدر چرچ، اور دوسرا ہے کہ 165 سال سے زیادہ اس کی ہسٹری ہے، مطلب ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ آئیں یہاں سے گزر گئے، ان کی ایک تعلیمات، ان کا ایک اپنا سوچ، یہ تو اسلام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ لیٹ دیم ڈو۔ پڑوس میں تو یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہے تو تم ہیلپ کرو، پڑوس میں تو نہ ماننے والا، پہلے اس کا خیال رکھیں، اس کا تم نے خیال رکھنا ہے۔ پھر دوسرا سر جو آپ بات کر رہے تھے، پھر دوسرا حدیث شریف میں چرچ میں کوٹ کرتا ہوں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی مسلمانوں میں مومن مسلمان ہوئے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج ذرا اپلائی کریں اس کون نہیں رہ سکتے آپ۔ تیسری جو میں بڑی بات یہ سر کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کی تعلیمات ہیں وہ امن کے اوپر ہے ساری، پلیز سر، کیونکہ یہ ساری کائنات نے ایک دن ختم ہونا ہے، اور جب ختم ہونا ہے تو میں اور آپ انسان جو بنائی ہوئی مخلوقات ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک کبھی نہیں چاہتا، کبھی نہیں چاہتا، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ میں اور جمشید جو ہیں آگ اور گندک میں جل رہے ہوں، وہ چاہتا ہے یہ میرے ساتھ گزاریں زندگی۔ تو وہ ہمارے کانسیپٹ کے مطابق، ہماری تعلیمات کے مطابق یسوع المسیح نے، کیونکہ کلمہ تھا، اللہ کا کلمہ ہے، اس نے یہ رشتہ بحال کرنے کے لیے آیا تھا۔ سر آخری بات، لاسٹ شارٹ اینڈ سویٹ، حضرت عیسیٰ یسوع مسیح علیہ السلام آئیں گے دنیا میں واپس؟ بالکل 200% آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ اس لیے آئیں گے تاکہ اس کی پھر جو ہم دو باتیں کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں آسمان کی بادشاہت، اور ساتھ اس کے لفظ ہے ابدی بادشاہت، اور دوسری ہے ابدی زندگی۔ ابدی زندگی، جب انسان کو بنایا تھا تو خدا نے موت کو نہیں بنایا تھا، زندگی کو بنایا تھا، اور وہ چاہتا ہے کہ زندگی حاصل کریں۔ اللہ پاک چاہتا ہے، خدا پاک چاہتا ہے زندگی حاصل کریں اور کثرت کی زندگی حاصل کریں، کہ ابدی زندگی میرے ساتھ وہ رہ سکے۔ میں سمجھ گیا، اللہ چاہتا ہے کہ زندگی رواں دواں رہے، وہ شکل اس کو معلوم ہے کیسے رہے، لیکن زندگی رواں دواں رہے۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ موت کے بعد ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ گرانو کتن کو کے پی آرس کی خیبر نیوز منگا نن دا کوششوں کو گرانو کتن کو چھ منگا زمنگا چکم انٹرفیتھ ہارمنی دا، زمنگا چکم دا مذہبونو تر دا منځ کم تعلق دی، زمنگا چکم د مینی محبت دا رشتی دی، زمنگا چھ بنیاد دا حقوق العباد دی، گرانو کتنکو آغا دا اللہ تعالیٰ ټولو نبیانو، رسولانو، پیغمبرانو او زمنگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ټولو خپل کتاب سره، خپل صحیفه سره دا گرانو کتنکو اغي منگا تاسو د خجوند پر راوختلی سپیس پکار د ګرانو کتونکو. زه نن په 27 رمضان المبارک باندې نن په دې مدر چرچ کې ولاړ یم او ټولو تاسو ته اپیل کوم چې ګرانو کتونکو دا د خیبر نیوز اپیل دی چې یو بل سپیس ورکوي په هر معامله کې، کاغه کور کې دنه د فیملی ماحول دی، د ښځې خاوند ماحول دی، د پلار او بچو ماحول دی، د پلار او لور ماحول دی، د ګاونډي ماحول دی، د صوبې ماحول دی، د نور کمیونټیز زمونږ ماحول دی، زمونږ ماینرټیز اقلیت دی، ټول یو بل لږ ډېر سپیس ورکوي. نو زمونږ دا خوشحالی به د دې شپې 27 رمضان المبارک په وجه باندې الله تعالی واپس راولي. آمین. سر تھینک یو ویری مچ. خوشحاله آباد اوسئ سر. تھینک یو ویری مچ.